ایرانی معیشت مکمل تباہی کے دہانے پر کیسے جا پہنچی؟ ایک امریکن ڈالر 10 لاکھ ایرانی ریال کے برابر کیوں ہو گیا؟ کیا ایران اپنی معیشت کو بچانے کے لیے گھٹنوں پر آ جائے گا؟ کیا ایران اپنے ایٹمی منصوبے اور میزائل پروگرام پر مغربی طاقتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لے گا؟ سمجھوتا نہ ہونے کی صورت میں ایران کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کی نگرانی کرنے والے 3 امریکن جرنیلوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کیوں کیا گیا؟ کیا ایران اسرائیل، امریکہ اور یورپین طاقتوں کے خلاف مزید لڑائی کے لیے تیار ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، آزادی ایک ایسی نعمت ہے جو کبھی بھی مفت میں ہاتھ نہیں آتی۔ اقوام عالم کو اپنی آزادی کے حصول اور اسے برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا پڑتی ہے، اور ایران بھی اسی امر کی ایک شاندار مثال ہے۔ اسرائیل، امریکہ، یورپ اور حتیٰ کہ عرب ممالک تک ایران کے خلاف ہیں، لیکن ایران کبھی کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا، اور ایرانی قوم نے اپنی آزادی و خود مختاری کے تحفظ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے کبھی گریز نہیں کیا، اور دنیا بھر کی آزادی پسند اقوام اور گروہوں کی غیر مشروط طور پر حمایت کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رکھا ہے۔ ایران پر حال ہی میں اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر ایک ایسی یک طرفہ جنگ مسلط کی جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ گو ایران کو اس جنگ میں بہت سے نقصانات اٹھانے پڑے، لیکن جرأت، عزم اور استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران اپنی دشمن طاقتوں کے دانت کھٹے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دراصل سن 2015 میں ایران کے ساتھ امریکہ اور یورپ کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا، جس کے تحت ایران نے عالمی برادری کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا اور ایٹمی منصوبے کو صرف توانائی کے حصول اور طبی و تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال میں لائے گا۔ لیکن امریکہ بلا وجہ اس معاہدے سے منحرف ہو گیا، تو ایران نے بھی اپنے پاس موجود یورینیم کو 60% تک افزودہ کرنا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ ایٹم بم بنانے کے لیے 90% تک افزودہ کی گئی یورینیم درکار ہوتی ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کو یہ خدشات لاحق ہو گئے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، تو اس حوالے سے ایران امریکہ مذاکرات شروع ہوئے، جو ابھی جاری ہی تھے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلے اسرائیل نے ایران کے خلاف حلہ بول دیا، اور پھر امریکہ بھی میدان جنگ میں اتر آیا۔ کم و بیش 2 ہفتوں پر محیط اس لڑائی میں ایران کا بہت نقصان ہوا، لیکن ایران نے بھی بھرپور رد عمل دیا، اور جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ دونوں کو فی الفور راہ فرار اختیار کرنا پڑ گئی۔ البتہ ایران کی معیشت، جو کہ پہلے ہی عالمی پابندیوں کے باعث سخت دباؤ کا شکار تھی، وہ مزید گراوٹ میں مبتلا ہو گئی۔ اب دنیا ایران سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اپنا ایٹمی منصوبہ مکمل طور پر بند کرے، لیکن ایران اس بات پر آمادہ نہیں۔ تو یہی وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے ایرانی معیشت مسلسل تنزلی سے دوچار ہے۔ ناظرین، ایرانی معیشت کی تباہی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سن 2015 میں ایک امریکن ڈالر کے بدلے میں 32,000 ایرانی ریال ملتے تھے، لیکن اس وقت ایک امریکن ڈالر کی شرح تبادلہ 10 لاکھ ایرانی ریال کے برابر ہو چکی ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس ایک امریکن ڈالر ہو تو آپ کو 10 لاکھ ایرانی ریال ملیں گے۔ در حقیقت یورپین بلاک ایران کو پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یورپین بلاک یہ چاہتا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی بند کرے اور اپنے ایٹمی منصوبے کو مکمل طور پر لپیٹ دے، لیکن ایران اس بات پر رضامند نہیں ہے۔ ایران کے خلاف مجوزہ پابندیوں کو یورپ سنیپ بیک پابندیوں کا عنوان دے رہا ہے، یعنی سن 2015 کے امن منصوبے پر عمل درآمد کو روک کر صورتحال وہیں پہنچا دی جائے گی جہاں یہ 2015 سے پہلے کھڑی تھی، اور انہی سنیپ بیک پابندیوں کے خطرے کے باعث ایران کی ریال کرنسی ریکارڈ کم ترین سطح پر گر گئی ہے۔ ایران کی کرنسی ریال جمعرات کو کم ترین سطح پر گر گئی تھی
کیونکہ تہران میں یہ خدشات بڑھ گئے تھے کہ یورپین ممالک اسلامی جمہوریہ پر اور اس کے جوہری پروگرام پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ لگانے کا عمل شروع کریں گے، جس سے ملک کی بیمار معیشت کو مزید نچوڑ دیا جائے گا۔ بیرون ملک موجود تمام ایرانی اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے، تہران کے ساتھ ہتھیاروں کے سودے روک دیے جائیں گے اور اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی ترقی پر دیگر اقدامات کے علاوہ جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایرانی ریال اسی برس اپریل میں اپنی نچلی ترین سطح کو چھو رہا تھا، جب ایک امریکن ڈالر کے عوض 10,43,000 ریال ادا کرنا پڑ رہے تھے۔ عالمی امور کے ماہرین کی جانب سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یورپ نے ایران پر پابندیاں عائد کیں تو مشرق وسطیٰ میں پھیلی کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور ایران حماس اور حزب اللہ کو دوبارہ متحرک کرنے کی کوششیں شروع کر دے گا۔ روس نے ایران کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قرارداد میں 18 اکتوبر تک کا طے شدہ دورانیہ بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے۔ روس اس اکتوبر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت بھی سنبھالنے والا ہے اور وہ ممکنہ طور پر یورپینز پر اپنے دباؤ میں اضافہ کرے گا۔ دوسری جانب امریکن وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے ایران کے خلاف حالیہ حملوں کی قیادت کرنے والے 3 امریکن جرنیلوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ دیگر عہدیدار بھی فارغ ہوئے ہیں، لیکن 3 امریکن جرنیلوں کو برطرف کر دیا گیا ہے ایک ساتھ۔ ان تینوں امریکن جرنیلوں کو اس لیے فوج سے نکالا گیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو امریکن حملوں سے کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا، جبکہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ایٹمی اثاثوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو ان جرنیلوں کی بھجوائی گئی رپورٹس کے نتیجے میں صدر ٹرمپ کو عالمی سطح پر شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان جرنیلوں سے سخت خفا تھے۔ برطرف کیے گئے امریکن جنرلز میں لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز بھی شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز اب امریکن ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کے طور پر کام نہیں کریں گے۔ اسی طرح پیٹ ہیگسیت نے وائس ایڈمرل نینسی لیکارڈ کو بھی برطرف کر دیا ہے، جو نیوی ریزروز کی چیف تھیں۔ ساتھ ہی ریئر ایڈمرل ملٹن سینڈز کو بھی فوج سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ ملٹن سینڈز نیوی سیلز کے آفیسر تھے جو نیول اسپیشل وارفیئر کمانڈ کی نگرانی کرتے ہیں۔ ہیگسیت اور ٹرمپ پہلے بھی اعلیٰ فوجی حکام کو برطرف کرنے میں جارحانہ رویہ اپناتے رہے ہیں اور انہوں نے اکثر باضابطہ وضاحت کے بغیر ہی فوجی افسروں کو برطرفی کا ہدف بنایا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ایران کی جنگی صلاحیت کو تباہ کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد اب مغرب ایران کی معاشی ناکہ بندی پر اتر آیا ہے؟ کیا ایران کے اندر یہ سکت موجود ہے کہ وہ مزید عالمی معاشی پابندیوں کا مقابلہ کر پائے گا؟ ایران کے اتحادی روس اور چین کھل کر ایران کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ کیا روس اور چین بھی امریکہ، یورپ اور اسرائیل سے خائف ہیں؟ کیا مغربی بلاک ایران کی اسلامی نظریاتی ریاست کو ختم کر کے اسے ایک لادین ملک دیکھنے کا خواہش مند ہے؟ ایرانی عوام کی مشکلات کب ختم ہوں گی؟ کئی اشروں سے تنازعات کی لپیٹ میں آئے ہوئے ایرانی عوام کا آخر قصور کیا ہے؟ کیا ایرانی باشندوں کو امن اور سکون سے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ اس سب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، بشرطِ زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔